بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، حسن سراپا کا تذکار جمیل۔ محبوب کے پسینے سے کفن کو معطر کرنے کی حسین خواہش۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے وصال کے بعد میرے کفن اور میت کو خوشبو لگاؤ تو میرے آقا کے مبارک پسینہ کو اس میں ضرور شامل کرنا۔ خوشبو والوں کا گھر۔ طبرانی، ابو یعلی اور ابن عدی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی خوشبو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کھلے منہ والی شیشی اور لکڑی کا کوئی ٹکڑا لے کر آؤ۔ وہ شخص حسب ارشاد شیشی اور لکڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کی مدد سے اپنی مبارک کلائی کا پسینہ اس شیشی میں جمع فرمایا، حتیٰ کہ وہ بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور بیٹی سے کہہ کے اسے بطور خوشبو استعمال کرے۔ جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ گھر لے گیا اور اس کے گھر والوں نے اسے بطور خوشبو استعمال کیا تو ان کا گھر خوشبو سے مہک اٹھا۔ اس کی خوشبو صرف اسی گھر تک محدود نہ رہی، بلکہ دیگر اہل مدینہ بھی اس خوشبو کو محسوس کرتے۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ اس گھر کو بیت الطیبین، خوشبو والوں کا گھر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ شیخ سعدی شیرازی نے کیا خوب کہا، اگر نہ واسطہ روئے موئے او بودے، خدائے نہ گفتے قسم با لیل و نہار۔ اگر آپ کے چہرہ اقدس اور مبارک زلفوں کی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہرگز دن اور رات کی قسم نہ کھاتا۔ شکریہ۔